اپنے باپ کی طرح یہ بھی دین سے ہٹ رہا ہے. جس طرح علی کہتا تھا معاویہ میرا بھائی ہے، یہ ان سے صلح کرنے چلا ہے. تو اپنی کتاب جداد طبرسی صفحہ 157 پہ حضرت معاویہ کا قول نقل کیا گیا ہے. فرمایا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، فرمایا کہ وہ معاویہ مجھ سے محبت کے دعوے داروں سے 1000 درجہ بہتر ہے. جس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے سوچ سمجھ کے رکھے گا، وہ پاک امام سوچ سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا. یہ وہ اسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے جس ہاتھ کو رب نے کہا کرام بررہ. اسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرام بررہ. میں کہتا ہوں حضرت حسن مجتبیٰ نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی تو بیعت کرنے کے بعد انہی محبت کے دعوے داروں نے کہنا شروع کر دیا ہوا مسودہ وجوہ المومنین، تو نے معاویہ سے صلح کر کے مومنوں کے چہرے کالے کر دیے. مومنوں کے نہیں کیے، کرنے والوں کے. مومنوں کے نہیں کیے چہرے کالے، مومنوں کے چہروں پہ آج بھی نور ہے. بلند آواز سے ہوا مسودہ وجوہ المومنین. علی اعوذ باللہ حضرت امام حسن کے اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی انہیں کہہ دیا ہوا مذل المومنین. وہ مومنوں کو ذلیل کر چکا ہے، وہ مومنوں کے چہرے کالے کر چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. کہتا ہے تو کہتا رہے، اعلیٰ سنت کا ایمان ہے. حضرت امیر معاویہ حسن کے امام ہے، امیر معاویہ حسین کے امام ہے، امیر معاویہ علی کے بھائی ہیں. کل بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ. اور یہ خدا کی قسم امن کی دلیل ہے. جو کہتا ہے لڑائی لڑائی یہ امن ہے، یہ امن ہے. جو کہتا ہے بھائی بھائی یہ کیا ہے؟ زور سے. تو آؤ پھر بھائی بھائی بنتے ہیں، آؤ پھر بھائی بھائی بنتے ہیں. ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، تم حسن کا کرو. ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، تم صدیق کا کرو. زور سے زور سے. امن آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ امن آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہم علی کی شان بیان کرتے ہیں، تم صدیق کی کرو. ارے ہم فاطمہ کی کرتے ہیں، تم عائشہ کی کرو. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آؤ ہم نے دعوت دے دی ہے، لڑائی ختم. لڑائی لڑائی لڑائی، زور سے لڑائی. آؤ مل کے شان بیان کرتے ہیں. اور آج نواز شریف صاحب کو اس مجمع کی بتاثت سے ایک ضرور مشورہ دینا چاہوں گا. ہونا چاہیے مشورہ کہ نہیں؟ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھائی پاکستان میں. ہم چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں ہر قربانی دینے کے لیے. نواز شریف صاحب ایک پینل بٹھا کے دونوں فریقوں کو بٹھا کے مسئلہ حل کرنے کے لیے اتنا لکھوا دو. ہم لکھ کے دیتے ہیں اہل بیت کا دشمن کافر، یہ لکھ کے دیں صحابہ کا دشمن. لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ بلند آواز سے بلند آواز سے. امن ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے؟ اور اگر کوئی اس بات کو نہ مانے تو سمجھو بد امن، اس کا امن سے کوئی تعلق. زور سے زور سے. اور اس کا امن سے کیا تعلق ہوگا جو حضرت علی معاویہ کو لڑا رہا ہے، جو صحابہ اہل بیت کو لڑا رہا ہے. اس لیے صاف بات اور سیدھی بات ہے، ان کا آپس میں پیار بولو تھا، ان کی آپس میں محبت، ان کی آپس میں الفت. صحابہ اہل بیت اہل سنت کے دو بازو ہیں. صحابہ اہل بیت اہل
و سنت کی 2 آنکھیں ہیں، ہمارے دونوں ہیں، ہم دونوں کے ہیں، تو بے شک ہم دونوں کے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ہیں، اور جب دونوں ایک ہوتے ہیں تو دشمن بھی ایک ہوتا ہے۔ جب دوست مل جائیں تو ان کے دشمن ایک ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، اس میں کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ رسول اللہ تو آئے ہی ملانے تھے۔ اور بے شک بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد انہیں دعوت دینا تھا۔ آقا علیہ السلام، یہاں بڑا کچھ بند ہوگا، یہ تو بڑی بند ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد انہیں جوڑنا تھا، اور جہاں جہاں رشتے ہوتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ بات سمیٹ رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ سنو، ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی، جا کے ذرا کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی، نبی کی بیوی مومنوں کی، زور سے بولیں کہ کوئی چپ نہ رہے بھائی، رسول اللہ کی بیوی مومنوں کی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ ابو سفیان بنو امیہ کے فرد ہیں، رسول اللہ بنو ہاشم کے فرد ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی یعنی بنو امیہ کی عورت رسول اللہ کی بیوی بنتی ہے تو ام المومنین بنتی ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے ابو سفیان کی بیٹی مومنوں کی ماں امیر معاویہ، ابو سفیان کا بیٹا رسول اللہ کا سالہ، اور اس رشتے کی وجہ سے خود دونوں جہانوں کا پیغمبر امیر معاویہ کا بہنوئی بنا۔ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے۔ دوسرا رشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پہلی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح بنو امیہ کے فرد ابو العاص اموی سے ہوا۔ ابو العاص اموی سے جو نکاح ہوا وہ نبی کے داماد بنے۔ جب ابو العاص اموی سے پیغمبر کی بیٹی زینب کا نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام سیدہ امامہ تھا۔ یہ سیدہ امامہ، توجہ میری طرف، یہ سیدہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی ہے۔ زینب بنت فاطمہ سے بڑی نواسی ہے، ام کلثوم بنت فاطمہ سے بڑی نواسی ہے، سیدنا حسن و حسین سے بڑی نواسی ہے۔ یہ پیغمبر کی بڑی بیٹی حضرت امامہ جب بالغ ہوتی ہے تو فاطمہ کی وفات کے بعد اسی امامہ کا نکاح حضرت علی سے ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے مولا علی نبی کا بھی داماد ہے، نبی کی بیٹی کا بھی داماد ہے۔ اگر علی نبی کے دروازے پہ آئے کوئی اعتراض نہیں، تو نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آتا ہے تو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کوئی اعتراض؟ کتنے رشتے ہو گئے؟ تین ہو گئے، تین۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ بلند آواز سے، 3 رشتے ہو گئے۔ یہ رشتے محبت ہے یا نفرت ہے؟ اور سے جتنے رشتے بتاؤں گا انشاءاللہ حوالے بھی پکے ہوں گے، کیونکہ کچی گوٹیاں کھیلنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہمیں حق نواز نے ڈنکے کی چوٹ پہ حق کہنا سکھایا ہے، اور تکلیف تو کفر کو ہوتی ہے، مسلمان کو تو نہیں ہوتی۔ ہم تو جوڑ رہے ہیں، بولو ہم تو 3 رشتے ہو گئے۔ چوتھا رشتہ، توجہ، حضرت ابان بن عثمان کا بیٹا ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آل رسول میں ہوتا ہے، یعنی حضرت عثمان کی ایک بیٹی، عثمان کی بیٹی سیدہ عائشہ